بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام تنہا تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت پریشان ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں الہام ہوا، کھجور کے درخت کو ہلاؤ، تم پر تازہ کھجوریں گریں گی۔ یہ الہام حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تسلی، ہمت اور رہنمائی کا ذریعہ بنا۔ جب فرعون ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں الہام کیا کہ بچے کو دودھ پلا کر صندوق میں رکھ دو اور دریا میں چھوڑ دو، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ یہ الہام ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، جس پر عمل کر کے موسیٰ علیہ السلام محفوظ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جن سے اللہ الہام کے ذریعے بات کرتا تھا۔ اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی بار ایسے فیصلوں کی توفیق ہوئی جو بعد میں وحی کے مطابق نکلے، مثلاً شراب کی حرمت کا مشورہ یا حجاب کے حکم کی بات یا پھر اذان۔ قرآن میں خضر علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جو حضرت موسیٰ کو ظاہری اور باطنی علم کا فرق سمجھاتے ہیں۔ خضر علیہ السلام کے پاس وہ اعمال جو موسیٰ کو بظاہر عجیب لگے، مثلاً کشتی کو نقصان پہنچانا وغیرہ وغیرہ، دراصل الہام کے ذریعے اللہ کے حکم سے تھے۔ الہام وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کے دل میں ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ کسی نیک کام یا صحیح بات کی طرف رہنمائی پائے۔ یہ نبی کے علاوہ عام نیک لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے، جیسے کسی بات کا اچانک دل میں آ جانا کہ یہی صحیح ہے۔ ایسا واقعہ نبی کے علاوہ نبی کے خاص بندے پر ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کی راہیں آپ کے لیے کھلی ہیں، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔